دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبدالقدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے اور استحکام کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 7ویں اور 8ویں مشترکہ جائزے کے لیے معاشی اور مالیاتی پالیسیوں کی دستاویز کا مسودہ موصول ہو گیا ہے۔ ٹیکساس میں لیکلینڈ ایئر بیس کے نزدیک ایک ٹریکٹر ٹرالی میں 46 افراد مردہ پائے گئے ہیں۔ اور 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کا قومی ون ڈے کپ آج سے ملک کے 5 شہروں میں شروع ہو رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزارت منصوبہ بندی و ترقی کے زیر اہتمام ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس اسلام آباد میں شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ کانفرنس ہمارے بہترین صلاحیتوں کے حامل افراد کی حوصلہ افزائی کا اظہار ہے تاکہ وہ معاشی چیلنجز پر غور کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے اور اسے استحکام کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت ملک کو دیوالیہ ہونے کے خطرے سے نکالنے کے بعد اب خوشحالی لانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں حکمراں اتحاد کے اراکین پارلیمنٹ کے لیے اپنی جانب سے دیے گئے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت اپنی 14 ماہ کی مدت کے دوران ملک کی تقدیر بدل دے گی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈز کے ساتھ معاہدہ ہونے والا ہے لیکن اس میں بہت سخت شرائط شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ حکومت امیر طبقے کو براہ راست ٹیکس کے دائرہ کار میں لائی ہے اور اس اقدام سے قومی خزانے میں 200 ارب روپے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مہنگائی کے پیش نظر لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے انڈونیشیا سے بروقت خوردنی تیل درآمد کر کے اس کا بحران پیدا نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مقامی طور پر خوردنی تیل کی پیداوار بڑھانے کے لیے حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود حکومت ملک کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانستان سے درآمدی کوئلے کی ترسیل بہتر بنانے سے متعلق اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ گھریلو صارفین اور صنعتوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سستی بجلی کی پیداوار کا مؤثر نظام وضع کریں۔ انہوں نے وزارت ریلوے سے بھی کہا کہ وہ افغانستان سے درآمدی کوئلے کی بجلی گھروں کو فوری فراہمی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے۔ انہوں نے ملکی زر مبادلہ بچانے اور سستی بجلی کی پیداوار کے لیے افغانستان سے ڈالر کی بجائے روپے میں کوئلہ درآمد کرنے کی بھی منظوری دی۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 7ویں اور 8ویں مشترکہ جائزے کے لیے معاشی اور مالیاتی پالیسیوں کی دستاویز کا مسودہ موصول ہو گیا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے یہ اعلان ٹویٹر پر ایک پیغام میں کیا۔ معاشی اور مالیاتی پالیسیوں کی دستاویز کا مسودہ عملے کی سطح پر معاہدہ طے کرنے کی راہ ہموار کرنے کی بنیادی شرط ہے۔ مغربی ممالک نے روس کے ساتھ جنگ میں یوکرین کی غیر متزلزل حمایت کے علاوہ ضروری فضائی دفاعی نظام کی فراہمی اور روس پر مزید پابندیاں لگانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ جرمنی میں G7 ممالک کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ وہ صدر ولادیمیر پوٹن کی حکومت اور پڑوسی ملک بیلاروس پر پابندیوں کو مزید سخت اور پائیدار بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سان انتونیو میں لیکلینڈ ایئر فورس بیس کے قریب ایک ٹریکٹر ٹرالر سے 46 لاشیں ملی ہیں۔ یہ لاشیں کیسین اور سڑک کے چوراہے کے قریب شہر کے جنوب مغربی حصے کے الگ تھلگ علاقے میں 18 پہیوں والی گاڑی سے ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق جس وقت یہ لاشیں برآمد ہوئیں اس وقت جنوبی ٹیکساس میں درجہ حرارت 39.4 ڈگری سینٹی گریڈ تھا اور 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کا ایک روزہ قومی کیمپ آج سے 5 شہروں میں شروع ہو رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق 6 ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشنز کی 12 ٹیمیں ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہیں۔
6 بلوز ٹیموں کو پول اے میں رکھا گیا ہے اور وہ اپنے میچز اسلام آباد اور راولپنڈی میں کھیلیں گی، جبکہ 6 وائٹ ٹیموں کو پول بی میں رکھا گیا ہے جو اپنے میچ فیصل آباد اور لاہور اور شیخو پورہ میں کھیلیں گی۔ ٹورنامنٹ اگلے ماہ کی 8 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ